السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و مشاہدین کرام، خاکسار مربی سلسلہ فرحان ربانی جماعت احمدیہ کی مرکزی ویب سائٹ www.alislam.org کی طرف سے جو یہ ہمارا یومیہ پروگرام آتا ہے، روز آتا ہے، آسک این امام اردو، اس کی ایک اور ایپیسوڈ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا یہ پروگرام ہفتے کے 6 دن آیا کرتا ہے۔ صرف جمعے کے دن یہ پروگرام نہیں آتا۔ 3 دن خاکسار اس پروگرام کو پیش کرتا ہے اور 3 دن اس پروگرام کو خاکسار کے مربی دوست مولانا عدنان احمد صاحب آپ کی خدمت میں لایا کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ اول حصے میں ہم جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ سے کچھ نہ کچھ مواد آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کچھ آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ ویب سائٹ کا تعارف آپ کو ہو جائے، اور اس پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم آپ کے جو بھی لائیو سوالات موصول ہوں ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی ضمن میں ایک دوست کی طرف سے پچھلی چند ایپیسوڈز میں ایک سوال آیا جس کے اوپر بات کرنے کا اس طرح سے موقع نہیں مل سکا، لہٰذا یہی فیصلہ کیا گیا کہ آج کی ایپیسوڈ کو ان کے سوال کے اوپر ہی، اسی سوال کے متعلق ہی آج کی ایپیسوڈ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ وہ سوال یہ تھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کئی ان کے مباحثے ہوئے۔ ایک مباحثہ ان کا قوم عیسائیوں کے ساتھ ہوا، یعنی عیسائی قوم کے ساتھ ہوا، اور بہت بڑے پیمانے پہ ہوا، اور ڈیبیٹ بھی ایسی نوعیت کا تھا کہ یہ 2 ہفتے تک ڈیبیٹ چلتا رہا۔ تحریری طور پہ یہ ڈیبیٹ ہوا اور کئی نشانات اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید کے، اسلام کی تائید میں جو ہے وہ اس ڈیبیٹ کے دوران اور بعد میں بھی جو ہے وہ دکھائے۔ لیکن اس ڈیبیٹ ہی کو لے کے مسلمانان ہند، مسلمانان پاکستان جو ہیں وہ حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ اعتراض وغیرہ جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ مباحثہ احمدیوں اور عیسائیوں کے درمیان میں نہیں، بلکہ بحیثیت مسلمان حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو ہیں آپ نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ گویا ایک طرف اسلام تھا اور دوسری طرف عیسائیت، لیکن مولوی چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ نہیں دکھائی دیتا کہ احمدیت کی دشمنی میں وہ عیسائیت کی گود میں چلے گئے ہیں اور عیسائیت کی جو ہے وہ طرفداری کر رہے ہیں، اور اس طرح پہ بجائے اس کے کہ اسلام کی طرفداری کریں، اسلام کے حق میں بات کریں، الٹا عیسائیوں کی طرف سے بات کرنا جو ہے انہوں نے شروع کر دیا۔ اور یہ وتیرہ کوئی نیا وتیرہ نہیں، بلکہ خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بھی جو دیگر مسلمان علماء تھے ان میں سے اکثر نے یہی وتیرہ جو ہے وہ اپنائے رکھا۔ اب میں آپ کی خدمت میں اس آج کے پروگرام میں بعض ایسی چیزیں پیش کروں گا، مثلا بعض ڈیٹیلز وغیرہ تو میں ایسی پیش کروں گا جو شاید آپ جانتے ہوں، شاید نہ جانتے ہوں، لیکن اس پروگرام میں ایک ایسے شخص کی تصویر آپ کے سامنے آج میں پیش کروں گا جس کو شاید ہی کسی نے دیکھا ہو، بہت کم لوگوں نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، میری مراد ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ڈیبیٹ میں مخالف عبداللہ اتھم، ڈپٹی عبداللہ اتھم، جو عیسائیوں کی طرف سے مناظر تھا، اس کی تصویر جو ہے وہ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی منظر عام پر آئے گی۔ آئیے اب سب سے پہلے اس کتاب کے بارے میں آپ کی خدمت میں جو چند گزارشات میں نے پیش کرنی ہیں وہاں سے آج کے مضمون کو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب جنگ مقدس کے نام سے، جیسا کہ آپ ابھی دیکھیں گے اسکرین کے اوپر، جماعت کے لٹریچر میں چھپی ہوئی موجود ہے۔ جنگ مقدس روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 میں یہ آپ کو جو کتاب ہے یہ مل جائے گی، یہ ڈیبیٹ مل جائے گا۔ کتاب جنگ مقدس کا جو تعارف ہے وہ روحانی خزائن کی جلد 6 کے شروع میں، اوائل ہی میں
جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. وہیں سے خاکسار آج کا مضمون جو ہے وہ پیش کرے گا. کتاب جنگ مقدس اس عظیم الشان مباحثے کی مکمل رویداد کا نام ہے جو امرتسر میں اہل اسلام اور عیسائیوں کے مابین 22 مئی 1893 سے لے کر 5 جون 1893 تک ہوا، جس میں اہل اسلام کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور عیسائیوں کی طرف سے ڈپٹی عبداللہ آتم مناظر تھے. اسباب مباحثہ، یعنی اس مباحثے کی وجہ کیا بنی. روحانی خزائن کی جلد نمبر اول اور سوم میں ہم پنجاب اور ہندوستان کے عیسائی مشنریوں کی مسائی کا ذکر کر چکے ہیں اور لکھ چکے ہیں کہ اس وقت مسیحیت کی تبلیغ عنفوان شباب پر تھی اور مختلف شہروں اور دیہات میں ان کے مشن قائم تھے، اور ہندوستانی مسلمان اور دیگر اقوام کے لوگ پے در پے عیسائی ہو رہے تھے، یہاں تک کہ یہ خیال کیا جانے لگا تھا کہ چند سالوں میں ہندوستان عیسائیت کی آغوش میں آ جائے گا. چنانچہ 1888 میں پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر چارلز ایچسن نے بمقام شملہ مسیحی مبلغوں کی ایک میٹنگ میں تقریر کرتے ہوئے کہا، جس رفتار سے ہندوستان کی معمولی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے 4-5 گنا تیز رفتار سے عیسائیت اس ملک میں پھیل رہی ہے، اور اس وقت ہندوستانی عیسائیوں کی تعداد 10 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے. یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے کہ اس مباحثے کا نام جنگ مقدس یعنی ہولی وار خود عیسائیوں کی طرف سے جو مین ان کے پریزیڈنٹ تھے یعنی ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک، انہوں نے اس مباحثے کا نام خود جنگ مقدس رکھا. آئیے اب آگے چلتے ہیں. انہوں نے یعنی عیسائیوں نے جا بجا اپنے مختلف مقامات پر پنجاب میں جو ہیں وہ مشنز جو ہیں وہ قائم کیے ہوئے تھے، اور ایک ان کا مشن جو تھا وہ 1850 کی دہائی سے امرتسر میں بھی انہوں نے قائم کیا ہوا تھا. یہاں پہ خاکسار جو مضمون پیش کرنا چاہتا ہے وہ یہاں سے آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتا ہے. اور جنڈیالہ یعنی کہ جو امرتسر کے مشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ مشن چرچ مشنری سوسائٹی نے 1852 میں قائم کیا تھا، اور جنڈیالہ ضلع امرتسر میں عیسائی مشن کی بنیاد 1854 میں رکھی گئی. لیکن جب ہنری مارٹن کلارک MDCM ایڈنبرا ضلع امرتسر کے میڈیکل مشنری انچارج تھے تو انہوں نے سن 1982 میں امرتسر میڈیکل مشن کی ایک شاخ جنڈیالے میں بھی جاری کر دی جو عیسائیت کے فروغ کا نیا دروازہ ثابت ہوئی. عیسائی مناد جا بجا واز کرنے لگے، یعنی عیسائی مشنریز جو تھے وہ گلیوں میں محلوں میں جا کے اسلام کے خلاف اور عیسائیت کے حق میں باتیں کرنی انہوں نے شروع کر دی. جنڈیالے کے مسلمانوں میں سے ایک میاں محمد بخش پانڈا مکتب دیسی تھے. وہ باوجود معمولی تعلیم رکھنے کے ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بعض دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی عیسائی منادوں پر سوالات کرنے سکھا دیے. اب جنڈیالے کے مسلمانوں اور مسیحی منادوں میں گفتگویں شروع ہو گئیں. آخر جنڈیالے کے عیسائیوں نے ڈاکٹر کلارک سے صورت حالات کا ذکر کیا تو انہوں نے مسیحیان جنڈیالہ کی طرف سے میاں محمد بخش صاحب کو مخاطب کر کے مسلمانان جنڈیالہ کے نام ایک خط لکھا جو اس جلد کے صفحہ نمبر 60 پر درج ہے. اس میں ڈاکٹر کلارک نے مسیحیان جنڈیالہ کی طرف سے جو لکھا وہ یہ تھا: آپ خواہ خود یا اپنے ہم مذہبوں سے مصلحت کر کے ایک وقت مقرر کریں اور جس کسی بزرگ پر آپ کی تسلی ہو اسے طلب کریں، اور ہم بھی وقت معین پر محفل شریف میں کسی اپنے کو پیش کریں گے کہ جلسہ اور فیصلہ امورات مذکورہ بالا کا بخوبی ہو جاوے، کہ اس طرح سے جلسہ کیا جائے اور اس میں آپ بھی پیش ہوں، ہم بھی پیش ہوں اور فیصلہ ہو جائے. اگر صاحبان اسلام اہل اسلام ایسے مباحثے میں شریک نہ ہونا چاہیں تو آئندہ کو اپنے اس پہ کلام کو میدان گفتگو میں جولانی نہ دیں، یعنی پھر اسلام جو ہے اسلام کی نمائندگی میں عیسائیت کے اوپر کوئی سوال نہ کریں، اور وقت منادی یا دیگر موقعوں پر حجت بے بنیاد و لا حاصل سے باز آ کر خاموشی اختیار کریں، اور بیسیکلی یہ کہ پھر چپ ہو کر بیٹھ جائیں. یہ خط میاں محمد بخش صاحب کو 11 اپریل سن 93 کو ملا، جو انہوں نے ماں اپنے خط کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا، اور اپنے خط میں حضور سے یہ التماس کی کہ اہل اسلام جنڈیالہ اکثر کمزور اور مسکین ہیں، اس لیے خدمت شریف عالی میں ملتمس ہوں کہ آن جناب للہ اہل اسلام جنڈیالہ کو امداد فرماؤ ورنہ اہل اسلام پر دھبا آ جائے گا. تو یہ میاں محمد بخش پانڈا صاحب کا اپنا خط ہے جو یہاں پہ کوٹ کیا گیا ہے. انہوں نے
اسی قسم کے خطوط اور دوسرے طریقے سے دوسرے مسلمان علماء کو بھی رابطہ کیا، لیکن کسی نے بھی اس مباحثے میں حاضر ہونے کے لیے رضامندی کا اظہار نہیں کیا۔ بالآخر جب ان کا خط حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ملتا ہے تو مسیح موعود علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ جنڈیالہ کے مسلمانوں کا ہم سے کچھ زیادہ حق نہیں۔ اب یہ خط آپ نے لکھا ہے ہنری مارٹن کلارک کو۔ آپ کو خط آیا تھا محمد بخش پاندہ کا کہ اسلام کی طرف سے آپ میدان میں اتریں اور عیسائیوں کا مقابلہ کریں۔ جواب میں حضور نے خط لکھا ڈائریکٹ ہنری مارٹن کلارک کو، جس نے مسلمانوں کو للکارا تھا۔ اس میں آپ نے کیا فرمایا کہ جنڈیالہ کے مسلمانوں کا ہم سے کچھ زیادہ حق نہیں، بلکہ جس حالت میں خداوند کریم اور رحیم نے اس عاجز کو انہی کاموں کے لیے بھیجا ہے تو ایک سخت گناہ ہوگا کہ ایسے موقع پر خاموش رہوں، اس لیے میں آپ لوگوں کو اطلاع دیتا ہوں کہ اس کام کے لیے میں ہی حاضر ہوں۔ یعنی اس مباحثے کے لیے مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اپنے آپ کو جو ہے وہ میدان میں خود ہی پیش کیا اور فرمایا یہ بحث زندہ مذہب یا مردہ مذہب کی تنقید کے بارے میں ہوگی اور دیکھا جاوے گا کہ جن روحانی علامات کا مذہب اور کتاب نے دعویٰ کیا ہے وہ اب بھی اس میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ گویا کہ آپ نے بحث کا رخ ہی جو ہے اس رنگ پر موڑ دیا کہ اب یہ موقع ہے کہ دیکھا جائے کہ اسلام زندہ مذہب ہے یا عیسائیت زندہ مذہب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اہل اسلام کا کوئی فرد اس تعلیم اور علامات کے موافق جو کامل مسلمان ہونے کے لیے قرآن کریم میں موجود ہے اپنے نفس کو ثابت کرے، اور اگر نہ کر سکے تو دروغ گو ہے نامسلمان۔ اور ایسا ہی عیسائی صاحبوں میں سے ایک فرد اس تعلیم اور علامات کے موافق جو انجیل شریف میں موجود ہیں اپنے نفس کو ثابت کر کے دکھلائے، اور اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو وہ دروغ گو ہے نا عیسائی۔ گویا کہ بات کیا پیش کی آپ نے؟ دلیل یہ پیش کی کہ اپنے مذہب کی تائید میں مذہبی تعلیمات کے مطابق جو کامل مومن اسلام کے مطابق بنتا ہے، اسلام والوں پہ فرض ہے کہ وہ ایسا کامل مومن پیش کریں کہ دیکھو اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے انسان ایسا کامل مومن بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح عیسائیوں میں سے بھی کسی ایسے عیسائی کو پیش کیا جائے جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ عیسائیت کی تعلیمات پر کما حقہ عمل کر کے یہ شخص جو ہے یہ کامل مومن عیسائی جو ہے یہ بن گیا ہے۔ اس کے جواب میں 18 اپریل 1893 کو عیسائیان جنڈیالہ کی طرف سے ڈاکٹر کلارک نے لکھا ہمارا دعویٰ نہ آپ سے پر جنڈیالہ کے محمدیوں سے ہے، ہم آپ کی دعوت قبول کرنے میں قاصر ہیں۔ ان کی طرف ہم نے خط لکھا ہوا ہے اور تاحال جواب کے منتظر ہیں، اگر وہ آپ کو تسلیم کر کے اس جنگ مقدس کے لیے اپنی طرف سے پیش کریں تو ہمارا کچھ عذر نہیں بلکہ عین خوشی ہے۔ گویا کہ خود اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر تو جنڈیالہ کے مسلمان مان جاتے ہیں پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کے ساتھ مباحثہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جنڈیالے کے جو مسلمان تھے انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں جی ہماری طرف سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام جو ہیں وہی بطور مناظر کے پیش ہوں گے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بعض صحابہ کو امرتسر بھیجا جہاں پہ وہ ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک کی کوٹھی پہ ملے ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک سے۔ ڈاکٹر کلارک جو تھے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ مہمانوں کو بٹھا کے خود پچھلے دروازے سے جو ہے وہ بھاگ کر قریب ہی ایک اور عیسائی جو مشنری تھا یعنی عبداللہ اتم اس کے گھر پہنچ گئے، اس کی کوٹھی پہ پہنچ گئے۔ اور کوٹھی پہ پہنچنے کے بعد وہاں پہ کیا ہوا اب وہ میں باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نہایت ہی مزے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صاحب یہاں سے نکلیں اپنی کوٹھی سے اور جو عبداللہ اتم تھا اس کی کوٹھی پہ پہنچ گئے اور وہاں پہ جا کے عبداللہ اتم کو کہا کہ اس طرح سے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو ہیں ان کے طرف سے بعض نمائندگان آئے ہیں اور ہمارا جو ڈیبیٹ کا ہم نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا وہ انہوں نے قبول کر لیا ہے، لہٰذا اب آپ آئیں اور آ کے ہمارے ساتھ جو ہیں تو اس مناظرے کی شرائط جو احمدی حضرات آئے ہیں ان کے ساتھ طے کر لیں۔ اس پر جو عبداللہ اتم کے اپنے الفاظ تھے اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یعنی ڈاکٹر مارٹن کلارک صاحب اگر آپ 200 مولوی بھی مباحثے کے لیے بلا لیتے تو کوئی فکر کی بات نہیں تھی، آپ نے کہاں بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو ہرانا کوئی آسان بات نہیں، ان کے ساتھ مقابلہ آسان بات نہیں۔
اور ساتھ میں کہا کہ میں تو اس بات سے قاصر ہوں، میں تو کوئی ڈبیٹ نہیں کرنے لگا، آپ نے یہ چیز شروع کی ہے، خود ہی جا کے ہینڈل کرو۔ اس پر ڈاکٹر مارٹن کلارک نے کہا کہ تم عیسائیوں کے پہلوان ہو، تم ہمارے مین بندے ہو، اگر میں نے تو تمہارے بھروسے ہی یہ سارا جو ہے وہ چیلنج وغیرہ مسلمانوں کو دیا تھا، اب اگر تم پیچھے ہٹ گئے تو عیسائیت کی ہار ہوگی، اور کئی لوگ جو ہیں وہ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے اعتراض کی، لہٰذا اب موقع خاموش رہنے کا نہیں ہے، بلکہ اب چلو اور چل کے مباحثے کی شرائط طے کرو۔ بہرحال بادل نخواستہ جو یہ عبداللہ اتھم تھا، یہ صاحب آتے ہیں اور آ کے جیسی کرسی پہ بیٹھتے ہیں کہ یہ شرائط مناظرے کی طے کریں، تو وہاں پہ پہنچتے ہی کرسی پہ بیٹھتے ہی ان صاحب کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، ہائے میں مر گیا، اور واقعتاً اس ڈیبیٹ نے واقعتاً ان کو مار بھی دیا۔ یہ وہ تصویر ہے جس کا خاکسار نے آپ سے پروگرام کے شروع میں وعدہ کیا تھا۔ یہ ہے تصویر ڈپٹی عبداللہ اتھم صاحب کی۔ یہ تصویر بہت کم لوگوں نے دیکھی ہوگی، لیکن خاکسار چاہتا تھا کہ اس پروگرام میں، آج کے پروگرام میں، آپ کو عبداللہ اتھم صاحب کی جو تصویر ہے وہ دکھا دی جائے۔ تو یہ تھے عبداللہ اتھم صاحب، جو عیسائیوں کی طرف سے بطور مباحث کے اس میں پیش ہوئے تھے۔ اب یہ جو دوسری تصویر آپ کو خاکسار دکھانے لگا ہے، یہ تصویر ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں شخص، یہ جو بیٹھا ہوا ہے بیچ میں، یہ ہے ہنری مارٹن کلارک، اور یہ تھے صاحب جنہوں نے اس ڈیبیٹ کی جو ہے وہ بنیاد وغیرہ رکھی تھی، اور عیسائیوں کی طرف سے بطور پریزیڈنٹ چیئر پرسن کے ہنری مارٹن کلارک صاحب ہی تھے جو پیش تھے۔ تو یہ وہ تصاویر تھیں جو خاکسار نے آپ کو دکھانی تھیں، اور مقابل پہ آپ کو خاکسار نے بانی جماعت احمدیہ کی بھی تصویر جو ہے وہ دکھانی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی خدا کے جس جری پہلوان نے کی وہ یہ تھے، یعنی حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ وہی امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام ہیں جن کی بابت ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی تھیں۔ بہرحال مناظرے کی یہ جو امور تھے یہ طے پائے، اور ہنری مارٹن کلارک نے مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا کہ جی اگر یہ شرائط آپ کو منظور ہیں تو آپ ہمیں مطلع کر دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ اپنے خط میں لکھا کہ جن شرائط پر میرے بھیجے ہوئے لوگوں نے اور آپ نے دستخط کر دی ہیں مجھے وہ منظور ہیں، اور اس طرح پہ شرائط طے ہو گئیں، اور اس کی ڈیٹ بھی مقرر ہو گئی کہ امرتسر میں یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ ہوگا۔ اسی دوران میں بعض مولویوں نے عبداللہ اتھم کو ریچ آؤٹ کیا اور کہا کہ بھائی یہ کیا حرکت کر رہے ہو، تم نے کسی مسلمان سے کیوں نہیں مباحثے کے لیے اقرار کیا، بلکہ احمدیوں سے کیوں کر رہے ہو، ان کو تو ہم مسلمان ہی نہیں مانتے۔ تو حالانکہ جب اسلام کو للکارا گیا عیسائیوں کی طرف سے تو ایک بھی مسلمان مولوی آگے نہیں آیا، عالم آگے نہیں آیا، اور جب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے چیلنج کو قبول کیا تو اس وقت تل ملا اٹھے کہ یہ تو اسلام کی نمائندگی کرنے لگے، اور اگر جیت گئے تو ساری شہرت تو ان کو مل جائے گی۔ تو اس طرح پہ انہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف جو کفر کے فتوے تھے اشاعت السنہ وغیرہ میں چھپے ہوئے، وہ عبداللہ اتھم کو دکھایا۔ عبداللہ اتھم کو پہلی موقع چاہیے تھا کہ کسی طریقے سے بچ کے نکل جائیں، اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا کہ جی اے جنڈیالہ کے مسلمانوں، تم لوگوں نے کس کو اپنا نمائندہ بنا لیا ہے، ایسے شخص کو نمائندہ بنایا جس کو مسلمان علماء مسلمان ہی نہیں سمجھتے، جن کا نماز جنازہ ہی جائز نہیں سمجھتے، تو کسی اور کو لے کر آؤ۔ اس پہ جنڈیالہ کے مسلمانوں نے بڑا دندان شکست، دانتوں کو توڑ دینے والا جواب ان کو دیا، اور کہا کہ وہ مولوی حضرات جو مرزا صاحب علیہ السلام کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں ہمارے نزدیک مفسد ہیں، فسادی ہیں، اس لیے ان کو چھوڑو، ہمیں مرزا غلام احمد صاحب منظور، ہماری نظر میں یہ مسلمانوں کے چیمپئن اور ہمارے جو ہیں یہ نمائندے ہیں، لہٰذا ہماری طرف سے مرزا غلام احمد صاحب ہی ہوں گے، اور اگر تمہیں اس موقع سے فرار حاصل کرنا ہے، تم چاہتے ہو کہ تم یہ ڈیبیٹ نہ کرو، تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ پہلے تم اس بات کا اقرار کرو کہ اس ڈیبیٹ میں تم ہار گئے اور اس کو چھپوا دو، اور اس کے بعد
تم جس چاہے مسلمان سے مباحثہ وغیرہ کرتے رہو، وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن پہلے اس بات کا اخباروں میں چھپوا کے اعلان کر دو کہ یہ والا مناظرہ جو ہے وہ تم ہار گئے۔ اب آبویسلی یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس سے بچنے کے لیے عیسائیوں کے پاس اور کوئی رائے فرات تھی نہیں، ان کو بہرحال بحالت مجبوری، امر مجبوری، ان کو یہ ڈیبیٹ کرنا پڑا۔ اس ڈیبیٹ کے دوران میں اور بھی بڑی چیزیں انہوں نے کی۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دلیل کا طریق یہ پیش کیا، اور یہ ایسی زبردست طریق تھا ڈیبیٹ کا کہ پہلے دن ہی عیسائیوں کو آپ نے مات دے دی۔ آپ نے یہ کہا کہ جو بھی دعویٰ پیش کرو، جو بھی سوال پیش کرو، جو بھی دلیل پیش کرو، وہ اپنی کتاب کی بنیاد پر ہو، مذہبی کتاب کی بنیاد پر ہو، جو تمہاری مسلم مذہبی کتاب ہے۔ مثلا یہ کہ اگر مرزا صاحب علیہ السلام نے کوئی دعویٰ پیش کرنا ہے تو وہ قرآن کی آیات سے مستنبط کر کے پیش کرے، اس دعوے کی کوئی دلیل پیش کرے، اس کے حق میں کوئی دلیل پیش کرے تو وہ بھی قرآن ہی کی آیات سے مستنبط ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہی بات انہوں نے عیسائیوں کو کہی کہ تم نے بھی اگر کوئی دعویٰ پیش کرنا ہے تو اپنی انجیلوں سے کرو، بائبل سے کرو، اور اس کی تائید میں دلیل پیش کرنی ہے تو وہ بھی انجیل اور بائبل سے کرو، اور جو ایسا نہ کر سکے وہ بحث جو ہے وہ ہار جائے گا۔ بہرحال مسیح موعود علیہ السلام تو شروع دن سے، اول وقت سے لے کے آخر وقت تک اس کے اوپر کاربند رہے۔ عیسائی لیکن پہلے دن ہی سے اس چیز کے اوپر کاربند نہ ہو سکے اور شروع سے ہی وہ مباحثہ ہار گئے۔ انہوں نے اس مباحثے میں شعبدہ بازی کے طور پہ ایک ایسا کہنا چاہیے کہ ڈرامہ رچا کہ ان کو یہ اس بات پہ یقین تھا کہ مسلمان اس سے ہل کے رہ جائیں گے اور مسلمانوں کی شکست جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ کیا کہ ڈیبیٹ کے ایک دن سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک اندھے شخص کو، مادرزاد اندھے کو، ایک لنگڑے کو اور ایک گونگے شخص کو، 3 لوگوں کو اچانک مرزا صاحب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ مسیح ہیں، مسیح ہیں، آپ مسیح ہیں اس زمانے میں۔ تو پہلا جو مسیح آپ سے پہلے گزرا یعنی حضرت ابن مریم، تو انہوں نے تو مادرزاد اندھوں کو بھی ٹھیک کر دیا، لولے نگڑوں کو بھی صحیح کر دیا، گونگے بھی ان کے ہاتھ پہ بولنے لگے۔ تو یہ لیں جی، آپ مسیح ہیں، تو آپ اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پہ ان کو چنگا کر کے دکھا دیں۔ اور ساتھ میں کہا کہ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ اسلام جو ہے وہ ایک زندہ مذہب ہے۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بعض صحابہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی سوچا کہ اب اس کا کیا جواب بنے گا۔ مسیح موعود علیہ السلام جو خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے اسلام کے چیمپئن تھے، آپ نے کس طرح پہ اس وقت مقابلہ کیا؟ آپ نے عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جی ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے اس قسم کے معجزات کے قائل نہیں، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ وہ روحانی اندھے، روحانی گونگے وغیرہ لوگ تھے، روحانی طور پہ ان کو بیماریاں تھیں، اور میٹافور کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے، نہ کہ واقعتاً جسمانی طور پہ۔ رہ گئی بات عیسائیوں کی، تو آپ عیسائی صاحبان مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے واقعتاً جسمانی طور پہ اندھوں کو، لولو لنگڑوں کو جو ہے وہ کیور کیا تھا، اور آپ کی اپنی مقدس انجیل میں یہ بات لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ جو بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رکھتا ہے تو وہ معجزے بجا لائے گا جو میں نے بجا لایا۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بہت بہت شکریہ آپ عیسائیوں کا، آپ لوگ یہ لوگ جو ہیں ان کو ڈھونڈ کے ہمارے پاس لے کر آ گئے، ہمیں مشقت سے آپ نے بچایا، تو اب آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ کیور کر کے اپنے اندر رائی کے دانے کے برابر جتنا ایمان کم از کم ثابت کر دیں، ورنہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ یہ ایسا موقع تھا کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹرننگ دا ٹیبلز، کہ گفتگو انہی کے اوپر پلٹ دی، اور فوری طور پہ جو عیسائی تھے وہ گھبرا گئے اور انہوں نے بات کو ادھر ادھر کرنے کے لیے ان 3 لوگوں کو آگے پیچھے کر دیا، چھپا دیا۔ تو اس مباحثے کے آخر پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کے ایک پیشن گوئی کی اور فرمایا کہ چونکہ یہ بات سننے کے لائق ہے، خاص طور پہ جو ہمارے غیر جماعت جو مسلمان دوست اس پروگرام کو سن رہے ہیں ان کے لیے سننے کے لائق ہے کہ اس موقع پہ مرزا صاحب علیہ السلام نے پیشن گوئی کیا کی تھی۔ پیشن گوئی یہ کی تھی کہ عبداللہ اتھم نے اپنی کتاب اندرونہ بائبل میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور ان کی بابت الفاظ دجال وغیرہ کے استعمال کیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ اس وجہ سے مجھے خدائے واحد نے، قہار خدا نے یہ خبر دی ہے کہ 15 مہینوں کے اندر اندر عبداللہ اتھم حاویے میں گرایا جائے گا، یعنی کہ یہ واصل جہنم ہوگا، سوائے اس کے کہ یہ توبہ کر لے۔ عبداللہ اتھم نے اسی موقع پہ زبان باہر نکالی
اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ جی میں نے اس قسم کی بات نہیں کی، گویا کہ اپنی بات سے انکاری ہو گیا، ایک رنگ کی اس نے رجوع کر لیا. تو یہ پیشن گوئی تھی. 15 مہینے گزرے چونکہ اس نے رجوع کر لیا، اور ان 15 مہینوں میں اس نے ایک لفظ بھی اسلام کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی زبان پر نہیں لایا اور خاموشی اختیار کر لی. کئی لوگوں نے اسے کہا کہ نہیں تم بولو بولو بولو، اس نے کچھ نہیں کیا. 15 مہینے گزرے، چونکہ رجوع کر لیا تھا بچ گیا. اس پہ مولویوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی، حالانکہ پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے دفاع میں پیش کی گئی تھی. اور مولوی حضرات احمدیت دشمنی میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ پیشن گوئی تھی کس چیز کے لیے، اسلام کے زندہ مذہب ہونے کے ثابت کرنے کے لیے. بہرحال لوگوں نے شور مچایا کہ جی پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی، حالانکہ عبداللہ اتھم نے پیش گوئی کی اس شرط، توبہ والی شرط سے فائدہ اٹھایا تھا. اب مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اگر یہ خاموش رہتا ہے اور لوگوں کو آ کے نہیں بتاتا کہ اس نے واقعتاً رجوع کیا تھا، تو پھر یہ لازمی طور پہ ایک معین آپ نے عرصہ بتا دیا، جو بھی وہ عرصہ تھا، 1 سال کا یا 1.5 سال کا، جتنا بھی تھا، آپ نے بتایا اس کے اندر اب اگر یہ خاموش رہتا ہے تو یہ لازمی مر جائے گا. اب رجوع کی بھی شرط نہیں رکھی. بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ بولے کہ اسلام کے خلاف کچھ کہہ دے، یا یہی کہہ دے کہ اس نے کوئی توبہ نہیں کی، اس نے کوئی رجوع نہیں کیا. لیکن چونکہ اس نے خاموشی اختیار کی، بہرحال خدا کی تقدیر نے اس کو پکڑا اور وہ اس میعاد کے اندر اندر جو ہے وہ مر گیا. یہ بات پیشن گوئی کی مولوی حضرات آپ کو نہیں بتاتے، اس لیے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے تو مرزا صاحب کی صداقت ثابت ہو جائے گی. حالانکہ یہ پیشن گوئی مرزا صاحب کی صداقت تو دوسرے نمبر پہ ثابت کرتی ہے، سب سے پہلے اسلام کا زندہ مذہب ہونا ثابت کرتی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کی طرف سے سچا نبی ہونا ثابت کرتی تھی. یہ وہ پیشن گوئی تھی جس سے مولوی حضرات نے آپ کے سامنے لانے سے حقائق کے ساتھ انکار کر دیا اور چھپایا. تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آج کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنا پڑا. اب ہم چلتے ہیں آپ کی طرف سے جو پیغامات اور سوالات وغیرہ موصول ہو رہے ہیں، اب ان کی طرف چلتے ہیں. ڈھیر سارے لوگوں کی طرف سے السلام علیکم کا پیغام آیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رانا صاحب کی طرف سے ایک سوال آیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہو تو اسے طلاق ہو جاتی ہے، اور بعد میں ان میاں بیوی اگر آپس میں دوبارہ شادی کرنی ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں طلاق کا جو طریق ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب خاوند طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد 3 مہینے کی عدت ہوتی ہے. اس دوران میں اگر خاوند رجوع کر لے، واپس میاں بیوی اکٹھے ہو جائیں تو ہو سکتے ہیں. لیکن اگر 3 مہینے گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد رجوع کرنا چاہیں تو پھر نئے نکاح کے ساتھ جو ہے وہ رجوع اس طرح پہ ہو سکتا ہے کہ پھر نئے سرے سے ان کا نکاح ہو. اگر لیٹ سے کہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد نئے سرے سے نکاح کر کے وہ دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر جھگڑا ہوتا ہے، پھر خاوند طلاق دے دیتا ہے، پھر 3 مہینے گزر جاتے ہیں عدت کے، اس کے بعد رجوع کرنے کی طرف دوبارہ آتے ہیں، نئے سرے سے ان کو جو ہے وہ نکاح کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. اب اگر دوبارہ وہ طلاق دیتے ہیں تو اب رجوع کی کوئی صورت نہیں، اب رجوع نہیں ہو سکتا. تو چونکہ اس کیس میں بظاہر تو یہی معلوم ہو رہا ہے جس طرح سے آپ نے سوال لکھا ہے کہ شادی ہوئی ہے، پہلی دفعہ شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، رخصتی ہوئی ہے، کچھ عرصے بعد طلاق ہو گئی ہے، اور اگر تو ابھی اس طلاق کو 3 مہینے کا عرصہ نہیں گزرا تو بغیر نئے نکاح کے واپس رجوع ہو سکتا ہے. اور اگر 3 مہینے کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے اور علیحدگی ہو چکی بھی ہے تو اب دوبارہ واپس آنے کے لیے ایک نئے نکاح کی ضرورت ہوگی، نئے حق مہر کی ضرورت ہوگی، اس کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں. بہرحال آپ کا جو بھی معین سچویشن ہو آپ اس کو مفتی سلسلہ کی خدمت میں لکھ کے تو وہاں سے معین اس بارے میں فتویٰ بھی لے سکتے ہیں. عمومی جو اس بارے میں گائیڈنس ہے وہ بہرحال میں نے آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دی ہے. برہان صاحب کی طرف سے سوال آیا ہے. کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس میں عورت کے بارے میں آیا ہو کہ گھر کی 4 دیواری سے باہر آواز نہیں آنی چاہیے؟ جی میری تو نالج میں، میری تو نظر سے اس قسم کی کوئی حدیث نہیں گزری جس میں یہ لکھا ہو کہ عورت کی آواز جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں آنی چاہیے.
گویا کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر عورت کی آواز گھر سے باہر نہیں آ سکتی تو عورت بھی گھر سے باہر نہیں آ سکتی، حالانکہ یہ بات جو ہے یہ ویسے ہی غلط ثابت ہو جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں وہ بھی جب موقع ہوتا تھا، ضرورت ہوتی تھی تو گھر سے باہر تشریف لے جایا کرتی تھیں۔ اسی طرح پہ جنگوں میں بھی، بعض جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اسی طرح پہ مسلمانوں کی دوسری جو خواتین تھیں، صحابیات تھیں، وہ بھی جاتی، مسجد میں بھی جاتی، مسجد میں نمازیں وغیرہ پڑھتی، اس کے علاوہ بازار وغیرہ کے کام وغیرہ کرتی، جو بھی اس طرح سے ہوتا۔ تو اگر باہر جا کے گفت و شنید کر سکتی ہیں تو گھر میں کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اس قسم کی بات کہ بھئی عورت کی آواز گھر سے باہر نہ جائے، میں نے بہرحال اس قسم کی کوئی حدیث جو ہے وہ میری نظر سے نہیں گزری۔ شاذل صاحب کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہستی باری تعالیٰ اور الہاد کے بارے میں بھی پروگرام کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جی آگے ضرور اس بارے میں بھی پروگرام جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ سوال آیا کہ کیا قرآن کا صرف ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے نالج کے لیے؟ پڑھ لیں، لیکن قرآن پاک کی عربی بھی پڑھنی چاہیے جس زبان میں قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ عبادت کے لیے قرآن پاک کی عربی کو ضرور پڑھیں، ویسے آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، قرآن کے مفہوم کو سمجھنا ہے، اس کے لیے ترجمہ خالی پڑھنا ہے، دیٹس فائن، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک یہ پیغام آیا ہے، آبدہ بٹ صاحبہ ہیں جرمنی سے، آپ کہتی ہیں کہ مربی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اگر ہو سکے تو اس کا ٹائم بڑھا دیں، جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ کو یہ پروگرام ہمارا پسند آتا ہے۔ ہمیں یہی ہدایت ہے جو ہماری الاسلام کی ٹیم کے انچارج ہیں ان کی طرف سے، کہ ہمارے اس پروگرام کو ہم 30 سے 40 منٹ کے درمیان میں ہی رکھیں، کیونکہ یہ پروگرام بہرحال روز ہی آتا ہے، تو اگر کسی کا کوئی کامنٹ یا کوئی سوال وغیرہ ہم آج کے پروگرام میں یا کسی پروگرام میں نہ لے سکیں تو اگلے روز کے پروگرام میں ہم ان کے سوال کو بہرحال لے لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح پہ بذریعہ ای میل بھی چونکہ ہم سوالات کے جواب دیتے ہیں، تو اس طرح پہ زیادہ لوگوں کے لیے آسان یہی ہوتا ہے کہ پروگرام کو دورانیہ زیادہ لمبا نہ ہو، تاکہ وہ پروگرام کو سن بھی سکیں، اس سے استفادہ بھی کر سکیں۔ پروگرام بہت زیادہ لمبا کر دینے کے نتیجے میں کئی لوگ جو ہیں وہ ان کی اٹینشن بھی اس طرح سے وہ فوکس نہیں رہ پاتی، اس لیے بھی ایک یہ اچھی بات ہے کہ پروگرام کو ہم نسبتاً بہت چھوٹا بھی نہیں اور بہت بڑا بھی نہیں، بلکہ درمیانی ایک ایوریج پہ اس کو رکھتے ہیں۔ سوال آیا کہ جی مسجد کے آداب جو ہیں وہ بتا دیں۔ مسجد کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ انسان جب مسجد آئے تو مسجد میں شور وغیرہ نہ کرے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور خدا کی عبادت کے لیے مسجد کو تعمیر کیا جاتا ہے، نہ کہ شغل میلے کے لیے یا گپیں وغیرہ لگانے کے لیے۔ اسی طرح جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو خاص قسم کا لباس پہن کے جاتے ہیں، تو جب ہم خدا کے گھر آئیں تو ہمیں کس قسم کا لباس پہننا چاہیے؟ کیا ہم چھوٹے کپڑے پہن کے آئیں؟ کیا ہم بدبودار کپڑے پہن کے آئیں پسینے سے جو شرابور ہوتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح پہ آئیں کہ ہمارے منہ سے یا ہمارے جسم سے یا ہمارے پاؤں سے کسی قسم کی بری قسم کی اسمیل آ رہی ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ باتیں بنیادی طور پہ جو ہیں یہ مسجد کے آداب میں داخل ہیں۔ اسی طرح یہ بھی مسجد کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ جو انتظامیہ بعض باتیں مسجد میں آنے سے متعلق، مثلاً آج کل بعض باتیں حفظ ما تقدم کے طور پہ کہی جاتی ہیں کہ ہاتھ سینیٹائز کریں، بیچ میں گیپ رکھیں اور اپنی جان نماز لائیں، اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ بھی آج کل حالات کی وجہ سے ان باتوں میں داخل ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کسی وقت احادیث وغیرہ کی روح سے آپ کی خدمت میں ایک پورا پروگرام صرف مساجد کے بارے میں پیش کیا جائے گا، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ مساجد کے جو آداب ہیں اس کے اوپر مفصل جو ہے وہ بحث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ شادی کے بارے میں ایک سوال آیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی نوجوان آج کل یہ کہتے ہیں کہ شادی کرنے کی کیا غرض ہے، بس اکٹھے رہ لیتے ہیں یہی کافی ہے۔ تو بات یہ کہ شادی کی غرض اللہ تعالیٰ نے جو رکھی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بھی کر دیا کہ فطرت انسانی کو اس طرح پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ انسان طبی طور پہ چاہتا ہے کہ کسی کا ہو جائے، کوئی اس کا ہو جائے۔
اور اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے شادی کو ایک ضروری جز قرار دیا ہے کہ یہ ایک ضروری چیز ہے۔ اسی طرح پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان نکاح بسنتی، کہ نکاح جو ہے وہ میری سنت میں سے ہے۔ ایک موقع پہ فرمایا جو میری سنت کو چھوڑتا ہے وہ مجھے چھوڑتا ہے۔ لہٰذا ایک شخص جو خود کو مسلمان بتاتا ہے اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ شادی کرے، اور اگر کسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، یعنی مرد عورت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو شادی کے بندھن میں منسلک ہو کے رشتہ ازدواج کو جو ہے اس میں منسلک ہو۔ ثنا صاحبہ کا ایک سوال آیا ہے، مجھے آپ کے سوال کی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئی۔ آپ کہتی ہیں کہ میرا سوال ہے کہ مغرب کی نماز کسی وجہ سے قضا ہو جائے تو کیا اس دوران مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جانے والی نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے تو خود فرض نماز ہے، آپ فرض نماز کو چھوڑ کے نفلی نماز اگر پڑھتے ہیں فرض نماز کے وقت میں، اور فرض نماز آپ قضا کر دیتے ہیں، تو یہ تو ویسے ہی طریق ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تو میں آپ کے سوال کو صحیح سمجھا ہوں تو یہ صورتحال میرے سامنے آئی ہے کہ جو شکل بنتی ہے اس سچویشن کی وہ یہ بنتی ہے کہ مغرب کا نماز کا وقت شروع ہوا لیکن مغرب نہیں پڑھی، مغرب کے بجائے نفل پڑھ لیے، اور اسی اسنا میں مغرب کا وقت ختم ہو گیا اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ تو اگر تو یہ بات ہے تو یہ طریق غلط ہے۔ مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھنا فرض ہے، نفلی نماز تو آپ اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے سائمہ قمر صاحبہ کی طرف سے، آپ کہتی ہیں کہ نیوزی لینڈ والے کہتے ہیں کہ ان کی ہسٹری 45,000 سال پرانی ہے، تو کیا ہمارے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کوئی اور آدم تھے، اور کیا وہ ان کا فیصلہ ہو گیا ہے اللہ کے پاس یا بھی باقی ہے؟ ٹھیک، یعنی کہ ان کی قیامت ان کے اوپر آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ اس ضمن میں بنیادی طور پہ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مجدد، بہت بڑے صوفی بزرگ، اسلام کے بہت بڑے مفسر جو گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ رویا دیکھی، اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور بعض اور لوگ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کو پتہ چلا جو بعض لوگ طواف کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ 40,000 آدم گزرے ہیں۔ اس پہ رویا کی حالت ہی میں ان کو یاد آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,00,000 آدم گزرے ہیں۔ بہرحال چاہے 40,000 آدم کا دور ہو یا 1,00,000 آدم کا دور ہو، ہر آدم کے دور میں 7,000 سال کا عرصہ گزرتا ہے، یعنی ایک آدم سے دوسرے آدم کے دور کے درمیان میں 7,000 سال کا عرصہ گزرتا ہے۔ اب یہ بات سوچنے کے لائق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ سے یہ نقطہ پیش کیا کہ دنیا کی عمر، یعنی دور تمدن کی جو عمر ہے وہ 7,000 سال ہے۔ ہر 7,000 سال کے آخر پہ کوئی نہ کوئی ایسا بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی اکثریت ختم ہو جاتی ہے، گنتی کے چند لوگ باقی رہ جاتے ہیں، اور ان سے ایک نیا سرا تمدن کا شروع ہوتا ہے، آگے جاری ہوتا ہے، اور اس تمدن میں جس شخص کو خدا تعالیٰ چن لیتا ہے لیڈ کرنے کے لیے اس کو آدم کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے پتہ چلا کہ ہر 7,000 سال میں ایک آدم جو ہے وہ گزرتا ہے۔ ہمارے 7,000 سال کا جو دور چل رہا ہے جس کے آخر پہ اس وقت ہم ہیں، ہمارے دور کے شروع میں جس شخص کو خدا تعالیٰ نے انسانی تہذیب و تمدن کے لیے چن لیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے، اور اس طرح پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل آدم کا دیا۔ رہی بات یہ کہ اس طرح پہ جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ انسانوں کی تاریخ بہت پیچھے تک چلی جائے گی، اور سائنس کے مطابق بھی یہ بات برابر بیٹھتی ہے، اور حقائق جو ہیں وہ بھی اسی بات کی تائید میں اب ہمیں ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح پہ یہ کہ وہ لوگ جن کی وفات ہو جاتی ہے، کئی ہزار سال پرانے لوگ ہیں، ان کے بارے میں کیا وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں قیامت کا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص وفات پا جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ ایک رنگ میں اس کی قیامت تو ہو گئی، اور ایک رنگ ایسا ہے کہ جو انسان ہیں ان کی ایک مجموعی بھی قیامت ہوگی، وہ جس کو قیامت کبریٰ کے نام سے جو ہے وہ تفہیم کیا گیا ہے۔
سوال آیا ہے، کہتے ہیں کہ کیا 11ویں 21ویں صدی میں بھی معجزات ہوئے ہیں تو کیا ہیں اگر ہوئے ہیں؟ 21ویں صدی سے شاید آپ کی مراد ہے یہ جو ابھی پچھلے کوئی 20-21 سال جو گزرے ہیں اس کے اندر. اس سے پیچھے چلے جائیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں ہم داخل ہوتے ہیں، یعنی 1 صدی پہلے. وہ چونکہ ایک نبی کا دور تھا، اس دور میں اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات دکھائے. نبی کے دور میں اللہ تعالیٰ بہرحال کئی معجزات اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. اس ضمن میں آپ سیرت المہدی کتاب جو ہے اس میں باقاعدہ ایک باب ہے جس میں کئی معجزات کا، مسیح موعود علیہ السلام کے معجزات کا ذکر آتا ہے. رہ گئی بات یہ خلفاء کا دور. اب 5ویں خلیفہ وقت جو ہیں ان کا دور چل رہا ہے. تو پہلے خلفاء کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ قسم قسم کے معجزات دکھاتا ہے. معجزے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی تائید کے ایسے نشان جماعت کے حق میں دکھاتا ہے جو دوسروں کے حق میں نہیں دکھائے جاتے. اور اس قسم کے تائیدی نشانات تو بھرپور ہیں اور بھرے پڑے ہیں، اور اس دور میں بھی ہیں اور اب بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اور دکھانے پہ قادر بھی ہے. لہٰذا ایک کتاب ہے الاسلام کے اوپر موجود ہے، مولانا دوست محمد شاہد صاحب کی تحریر کردہ وہ کتاب ہے جس میں آپ نے خلفائے احمدیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کے جو نشانات اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیے ان کا ذکر کیا ہے. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کتاب کا بھی جو ایک تجزیہ ہے یا یہ کہ اس کتاب کا خلاصہ آپ کے ساتھ اسی طرح اس پروگرام میں کسی وقت شیئر کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. بہرحال وہ کتاب جیسے کہ بتایا الاسلام کے اوپر موجود ہے، اور خلفاء کے قبولیت دعا کے نشانات وغیرہ معجزات کی شکل میں قسم قسم کے. مثلا ایک واقعہ چند سال پہلے ہوا کہ، اور یہ کسی معجزے سے کم بات نہیں، حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فیجی جو ہے وہاں گئے ہوئے تھے، اور فجر کی نماز سے پہلے وہاں کے لوکل ٹی وی اسٹیشنز وغیرہ پہ یہ خبریں آنے لگیں کہ اس علاقے میں سونامی آنے لگا ہے. سونامی یعنی کہ کچھ ایریا پہلے سونامی جو ہے وہ شروع ہوا ہے، اور وہ بالآخر اس آئی لینڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ آ کے ہٹ کرے گا. اور پاکستان سے اور دوسرے علاقوں سے بھی وہاں پہ لوگوں کے فون آنے لگے کیونکہ خلیفۃ المسیح وہاں پہ دورے پہ گئے ہوئے تھے. فجر کی نماز لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ 8 بجے کے قریب جو ہے یا 9 بجے کے قریب جو ہے یہ اس آئی لینڈ کے اوپر وہ سونامی کا جو پانی ہے وہ پہنچ جائے گا اور یہ پانی کے نیچے چلا جائے گا آئی لینڈ، پورے کا پورا آئی لینڈ. فجر کی نماز کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ اپنی رہائش گاہ سے باہر تشریف لائے تو پرائیویٹ سیکٹری اور اسی طرح بعض اور لوگوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اس طرح پہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سونامی آیا ہے اور وہ اس علاقے میں اگلے 3 گھنٹوں بعد اس علاقے کو ہٹ کرے گا اور یہ جو جزیرہ ہے یہ پانی کے نیچے چلا جائے گا. حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں. اس کے بعد حضور مسجد تشریف لے گئے اور فجر کی نماز میں بڑی الہا کے ساتھ آپ نے دعا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی، اور اس کے بعد آپ جو ہیں اپنی رہائش گاہ پہ تشریف لے گئے اور فرمایا کہ کچھ نہیں ہوتا. اس کے فوراً بعد، اس دعا کے واقعے کے فوراً بعد ہی خبریں آنے لگیں کہ جو سونامی ہے اس کا اثر مدھم پڑنا شروع ہو گیا ہے. یہاں تک کہ جس وقت انہوں نے یہ بتایا تھا کہ 8 بجے یا 9 بجے کا جو بھی وقت تھا کہ سونامی اس جزیرے کو ہٹ کرے گا اور یہ جزیرہ پانی کے نیچے چلا جائے گا، اس وقت تک وہ سونامی کا تمام تر اثر زائل ہو چکا تھا، ختم ہو چکا ہوا تھا. اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں جو خلیفہ خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جن کی دور خلافت بہرحال 21ویں صدی میں بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی خلافت کی تائید میں، جماعت کی تائید میں نشانات اس طرح پہ قبولیت دعا کے معجزات کے رنگ میں بے شمار معجزات دکھائے اور دکھاتا چلا جا رہا ہے اور آگے بھی دکھاتا رہے گا. تو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس ضمن میں جس کتاب کا خاکسار نے حوالہ دیا ہے الاسلام پہ آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے پیغامات وغیرہ آ رہے ہیں، مزید سوالات بھی آ رہے ہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا دورانیہ جو ہے وہ بھی مکمل ہو گیا ہے اور اس طرح پہ خاکسار ان کو لے نہیں سکتا. لیکن یہ کہ اگر آپ کا کوئی ایسا برننگ کوشچن ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ اس کا جواب آپ کو دیا جائے، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس آپ نوٹ کر لیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے urduask@alislam.org. آپ اپنا سوال ہمیں وہاں پہ بھی بھیج سکتے ہیں. اور اس بارے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے والی ہے کہ اچھا جی،
تو ابھی بھی کئی لوگوں کے پیغامات وغیرہ میں دیکھ رہا تھا آ رہے ہیں، کئی لوگوں کے سوال بھی آ رہے ہیں، لیکن جیسے کہ ذکر کیا سب کے سوالات آج کے پروگرام میں نہیں لے سکتا. اگر سب کے سوال لیے جائیں تو آج کا پروگرام 1.5-2 گھنٹے سے اوپر چلا جائے گا. بہرحال آج کے پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. جن دوستوں کے سوالات رہ گئے آپ سے معذرت. آپ اپنے سوال ہمیں اسی طرح کاپی کر کے ای میل پہ پیسٹ کر کے بھیج دیں. انشاءاللہ تعالی باقی کے جوابات آپ کو وہاں پہ دے دوں گا. ورنہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سوال پروگرام ہی میں لیا جائے، لائیو لیا جائے، تو پھر آپ بے شک اپنے سوال کو کل پیش کر لیں یا پرسوں پیش کر لیں، کیونکہ جیسے بتایا یہ پروگرام ہفتے کے 6 دن آیا کرتا ہے. 3 دن میں اس کو پیش کرتا ہوں، 3 دن مولانا عدنان احمد صاحب اس پروگرام کو پیش کرتے ہیں. آج کی گفتگو کو، آج کے پروگرام کو یہیں پہ برخاست کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل آپ کی خدمت میں مولانا عدنان احمد صاحب اس پروگرام کو لے کے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. آخر میں ہم اپنے پیارے آقا حضرت خاتم الانبیاء، سید ولد آدم، شاہد و جہاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے بھی آقا و متا تھے اور ہمارے بھی آقا و متا. ہر احمدی کے دل کی دھڑکن ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. والسلام علی من اتبع الہدی.